سورہ بقرہ آیات 1-2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ تفسیر۔ قرآن کے حروف مقطعات کے متعلق تحقیق۔ 19 سورتوں کی ابتدا میں ہمیں حروف مقطعات دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، یہ حروف ایک دوسرے سے منقطع اور الگ الگ ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں بنتا جو سمجھ میں آ سکے۔ قرآن کے حروف مقطعات ہمیشہ قرآن کے اسرار آمیز کلمات میں شمار ہوتے رہے ہیں۔ مفسرین نے ان کی کئی ایک تفاسیر بیان کی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور علماء کی جدید تحقیقات سے ان کی نئی تفسیریں سامنے آئیں گی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جہال عرب اور مشرکین نے قرآن کی کئی ایک سورتوں کی ابتدا میں موجود ان حروف مقطعات کی وجہ سے رسول اکرم پر اعتراض کیا ہو یا ان کے باعث استہزاء و تمسخر کیا ہو۔ یہ امر اس بات کی خبر دیتا ہے کہ گویا وہ لوگ بھی حروف مقطعات کے وجود کے اسرار سے بالکل بے خبر نہ تھے۔ بہرحال تفاسیر مذکورہ میں سے چند ایک ایسی ہیں جو زیادہ اہم اور معتبر لگتی ہیں، اور وہ اس سلسلے کی آخری تحقیقات سے ہم آہنگ ہیں۔ ہم چند ایک کو تدریجاً اس سورت آل عمران اور سورہ اعراف کے آغاز میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس وقت ان میں سے اہم ترین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ حروف اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب اس عظمت و اہمیت کے باوجود کہ اس نے عرب و عجم کے تمام سخنوروں کو حیران کر دیا ہے اور علماء و محققین کو عاجز کر دیا ہے، انہی حروف کا مجموعہ و نمونہ ہے جن کا استعمال سب کے اختیار میں ہے۔ باوجود یہ کہ قرآن انہی حروف الف، ہا اور عام کلمات سے مرکب ہے، لیکن یہ ایسے موزوں کلمات اور عظیم معانی کے حامل ہیں جو انسان کے دل و جان کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ انسان کی روح تحیر اور تحسین کی کیفیات سے دوچار ہو جاتی ہے، اور ان کے مطالعے سے افکار و عقول ان کی تعظیم و تکریم پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی جملہ بندی مرتب ہے، اس کے کلمات بلند ترین بنیادوں کے حامل ہیں، اور اس میں بلند معانی زیبا ترین الفاظ کے قالب میں اس طرح سے ڈھلے ہوئے ہیں جس کی مثل و نظیر نہیں ملتی۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ بات صرف دعویٰ نہیں، کیونکہ خالق کائنات جس نے اس کتاب کو اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اس نے تمام انسانوں کو اس کی مثل پیش کرنے کی دعوت دی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ اس جیسا قرآن یا اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ اس نے دعوت دی ہے کہ تمام جہانوں کے باسی جن و انس ہم گام و ہم فکر ہو کر اس کی نظیر پیش کریں، لیکن سب کے سب عاجز و ناتواں رہ گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن فکر انسانی کی تخلیق نہیں، بالکل اسی طرح جیسے خداوند عظیم نے اس مٹی سے انسان کو اس تعجب خیز جسم کے ساتھ تخلیق کیا، قسم قسم کے خوبصورت پرندے اور جانور پیدا کیے، طرح طرح کے سبزے اور رنگ برنگے پھول بنائے، اور انہی کی طرح اور موجودات کو پیدا کیا، اور ہم اس مٹی سے پیالے، کوزے اور اسی قسم کی چیزیں بناتے ہیں۔ ایسے ہی خداوند تعالیٰ حروف الف، با اور معمولی کلمات سے بلند ترین مطالب و معانی کو خوبصورت الفاظ اور موزوں کلمات کے سانچے میں ڈھالتا ہے، اور انہیں ایسا اسلوب دیتا ہے جس سے تمام انگشت بدنداں ہیں۔ بے شک یہی حروف انسانوں کے اختیار میں بھی ہیں، لیکن ان میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن جیسی تراکیب اور جملہ بندی ایجاد کر سکیں۔